ہر مسلمان یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ہر مسلک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اس کلمے کے دو جملے ہیں۔ پہلا، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسرے جملے کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس میں دو ذات، دو ہستیوں کا تذکرہ ہے، تیسری کوئی شامل نہیں ہے۔ اللہ کا اور میرے اور آپ کے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑا حسین اتفاق ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ انسان کی پیدائش بھی دو کے ساتھ تعلق ہے، ایک ماں ہے اور دوسرا باپ ہے۔ ماں دو نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی صاحب عقل یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے باپ دو ہوں، اس لیے کہ جب کوئی تیسرا شامل ہوتا ہے تو وہ وجود پاک نہیں رہتا یا پاک رہتا ہے، اور کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے باپ دو ہوں۔ ہم اسے ہمیشہ گالی سے بلاتے ہیں۔ کلمے کے اندر بھی دو ہی ہستیاں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دین صاف رہے تو وہ پھر تیسرا کوئی شامل نہ کرے۔ تیسرے سے مراد کیا ہے؟ رب کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی زندگی میں صحابہ کا کوئی عمل، وہ دین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جتنے بڑے مرتبے کے مقام کے علماء، امام آ جائیں اور ان کی بات اگر آپ دین کا حصہ بنائیں گے تو یہ دین صاف نہیں رہتا، یہ دین صاف نہیں رہے گا۔ آج امت مسلمہ جو انتشار کا سبب ہے نا، ایک جگہ کہتا ہے میرا امام ابو حنیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا امام شافعی ہے، تیسرا کہتا ہے میرا امام مالک ہے، چوتھا کہتا ہے میرا امام احمد بن حنبل ہے۔ ہم ناموں پہ اس مسلمان کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، جبکہ یہ چاروں ہی ایک مدت کے بعد آئے ہیں۔ تابعین کے بعد، تابعین کی جماعت، صحابہ کی جماعت، نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اور ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا امام ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا تصور کریں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیونکہ امام صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آج بھی وہی دین جس پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے وہ رب کا قرآن ہے اور نبی کی حدیث ہے، بس بالکل یہ منظم من اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک، میرا محبوب نبی اپنی مرضی سے آپ نے بات کرنی نہیں ہے، جو میں تم پر نازل کروں وہی آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دے۔ اللہ وحی کرتا ہے تو وہ اپنی امت تک بات کو پہنچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم ہے۔ میرا نبی تب تک گفتگو نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ اس پر نازل کر دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا دین اوپر سے آیا ہے، رب نے بھیجا ہے، وہ حدیث کی صورت میں، وہ قرآن کی صورت میں۔ جو اوپر سے چیز آتی ہے بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، بارش اترتی ہے، وہی بارش اس کا قطرہ کسی درخت کے پتے پہ پڑا ہو، سورج کی شعاع لگے، وہ موتی کی طرح چمکتا ہے، اتنا صاف پانی ہے۔
اور وہی پانی اتر کے جب نیچے بہنے والی کسی نالی میں چلا جائے تو وہ پانی صاف رہتا ہے؟ بولیے، نہیں نہ رہتا۔ اس کو گندا کس نے کیا ہے؟ اوپر والے پانی نے یا نیچے والے نے؟ یہ جو نیچے والا پانی تھا نا ہمارا، اس نے اس پانی کو گندا کیا ہے۔ ہمارا دین جو تھا وہ صاف شفاف آج بھی ہے، بس اتنی سی باتیں کہ میرے عالم کی بات، میرے مولوی کی بات، میرے امام کی بات، بس کیونکہ ہمارے باپ دادا ہیں وہ ایسے کہتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے رب کے قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے رب سے تعلق کیسے جوڑنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھیے، میرا محبوب نبی وہ مکمل دین لے کے آیا ہے۔ قرآن کیا؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور مکمل کیسے ہے؟ جیسے گلاس پانی کا بھر جائے اور پھر اس پر ایک قطرہ بھی ڈالو تو وہ نیچے گرے۔ دین ایسے رب نے مکمل کیا ہے۔ اگر رب نے دین مکمل کر دیا ہے تو پھر ان کی ضرورت کاہے کی ہے؟ اگر ان کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو سینے سے لگائیے، یہ تقاضا دین کا ہے۔ اگر قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے، وہ دنیا کا جتنا بڑا مرضی عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات کو چھوڑنا پڑے گا، رب کی بات کو لینا پڑے گا، نبی کی بات کو لینا پڑے گا۔ دین کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب رحمان ہمیں دین کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بناتے ہیں۔